اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، لائف ویو ود اسرار قریشی کی چوتھی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری اچھی بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچائے، آمین۔ 3 باتیں میں آج آپ سے شروع میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، مختصر سی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ میں نے سوچا اور شروع کیا تو میرے پاس 2 چوائسز تھیں۔ ایک یہ تھی کہ میں باقاعدہ چند لوگوں کو جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں وہ ان کو میں انگیج کروں اور وہ پھر اس ویڈیو کو اس میں کئی طرح کی پوسٹ پروڈکشن ایکٹیویٹیز کریں۔ پہلے تو ویڈیو بڑے اچھے طریقے سے بنائیں، پھر اس کو پوسٹ پروڈکشن کچھ اس پہ ایکٹیویٹی کریں، پھر اس میں کچھ چیزیں امبیڈ کریں، کچھ اور جو بھی ڈالیں، بہرحال اس میں کچھ حسن و نکھار پیدا کر کے اور اس کو ایک بڑی خوبصورت ویڈیو کے طور پہ پیش کریں۔ دوسری چوائس یہ تھی کہ میں اس کو سمپل رکھوں اور جتنی ٹیکنالوجی مجھے آتی ہے، جو بہت نہیں آتی، میں اسی پر اکتفا کروں اور کوشش یہ کروں کہ میں بات اچھی کروں، بجائے ویڈیو اچھی بنانے کے میں اس پہ کانسنٹریٹ کروں، اور میری ذاتی ترجیح یہی ہے، یہی میں کوشش کر رہا ہوں۔ جتنی ٹیکنالوجی مجھے تھوڑی بہت آتی ہے، ایٹ مائی ایج ظاہر ہے میں ٹیکنالوجیکلی انیبلڈ تو نہیں ہو سکتا، ہاں چیلنجڈ ہو سکتا ہوں کسی حد تک۔ اس کے لیے اگر آپ کو بہت یہ بات پسند نہ آئے تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آلدو میں اندر سے بہت معذرت محسوس نہیں کر رہا اس بات کی، لیکن بہرحال آئی ایم شیور آپ جنرس ہیں اور اس بات کو نظر انداز کر دیں گے۔ اسی طرح اس کو چلاتے ہیں، آگے چل کے دیکھیں گے کس طرح سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت سی باتیں اپنے ریفرنس سے کروں گا اور اس کا مقصد ہرگز اپنی خود نمائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کا مقصد پہلا یہ ہے کہ میری اپنی ایک زندگی ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو اٹ از ایزیئر، آسان ہے یہ بات کہ میں اپنی زندگی سے بات شروع کروں، اور مجھے وہ واقعات چونکہ بعینی ہی یاد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی یادداشت دی ہے، تو میں ان کو آپ سے شیئر کر سکتا ہوں اور ان باتوں سے کوئی نتیجہ نکال سکتا ہوں۔ اس بات کو بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ بہت سی باتیں میں اپنے تجربے اور اپنی مشاہدے اور اپنی زندگی سے ہی لے کے چلوں گا، اور پھر اس میں بہت سے لوگ اور شامل ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی ایسے ہی ہے، ہماری زندگی کا اگر پورا کینوس دیکھیں تو اس میں ایک ہماری ذات ہے، ایک ہمارے تعلقات ہیں، ایک ہماری لرننگ ہے، ایجوکیشن، وزڈم، جو کچھ بھی ہم حاصل کرتے ہیں، اور ایک ہمارا یقین ہے، فیتھ ہے۔ میرے خیال میں یہ 4 چیزیں ہیں جو زندگی بناتی ہیں، اور ہماری ذات جو ہے اس میں سب کچھ شامل ہے، ہماری سوچیں، ہماری اچھا برا، ہماری ترجیحات، جو چیزیں جو ہم پسند کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، یہ سارا کچھ ہماری ذات کے اندر آ جاتا ہے۔ جو ہمارے کوئی انٹرنل کانفلکٹس ہیں، جس طرح ہماری اپ برنگنگ ہوئی ہے، وہ سب کچھ اسی میں شامل ہے۔ ہمارے ریلیشن شپ کا دائرہ بڑا وسیع ہے، والدین سے شروع ہوتا ہے، پھر بہن بھائی اس میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے دوست احباب ہیں، پھر ہمارے کولیگز ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جن سے ہمیں دنیا میں واسطہ پڑتا ہے۔ یہ سب ہمارے تعلقات ہیں۔ ان سب سے ہم کچھ لیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں، اور یہ بہت زندگی کا بڑا ایک ہمارا حصہ ہے جس کے بغیر زندگی نامکمل ہے۔ تیسری ہماری لرننگ ہے، جو بیسکلی فارمل ہو سکتی ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور بیسکلی جو ہے وہ اس کے بعد ایک آپ کی وزڈم ہے جو دنیا میں آ کے اور دنیا میں کام کر کے پھر شروع ہوتی ہے اور وہ سیکھی جاتی ہے، اور وہ ساری عمر چلتا ہے۔ فارمل ایجوکیشن ایک سرٹن لیول پہ آ کے رک جاتی ہے، اس کے بعد پھر باقی وزڈم جو ہے یہ اس کے ساری عمر یہ چلتی رہتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں زندگی میں کچھ ایک بہتر انسان بناتی ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم ایک بہتر انسان کے طور پہ ایک بھرپور زندگی گزار سکیں۔ اور فائنلی ہمارا فیتھ ہے۔ فیتھ ہمارا وہ ایمان ہے، وہ یقین ہے۔ ہمارے پاس، ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہمارے پاس ایک پورا بنا بنایا ہمارے پاس ایک ایمان موجود ہے، جس کو اگر ہم سمجھ لیں اور اس کے ساتھ چلیں تو وہ ہمیں پھر زندگی میں بھٹکنے نہیں دے گا، اور ہمیں سیدھے راستے پر بھی رکھے گا، اور ہمیں انشاءاللہ کسی مقام تک بھی پہنچا دے گا۔ میں یقیناً ریلیجس اسکالر نہیں ہوں، میرا مذہبی علم
اس حد تک ہے کہ جس حد تک میرا اپنا گزارا ہو جاتا ہے. میں کچھ چیزیں آپ سے ان میں یقیناً شیئر کروں گا اپنے یقین اور اپنے فیتھ کے حساب سے، لیکن میں بہرحال کسی قسم کی ہرگز کسی قسم کی اتھارٹی نہیں ہوں کسی مذہب معاملے پہ، نہ میں اس طرح کی کوئی بات آپ سے انشاءاللہ کروں گا. یہ ہماری گفتگو کے محور ہیں جو ہم چلیں گے جن کو لے کر، اور میں یقیناً لوگوں کے کریئر پہ بہت گفتگو کروں گا، کیونکہ بے شمار ینگ لوگ ہیں جو کریئر کی مختلف سٹیجز پہ ہیں، اور کچھ اچھے حال میں ہیں، کچھ مشکل میں بھی ہیں، اور کچھ فیصلے کرنے کی ان کو مشکل پیش آ رہی ہے، اور یہ اس طرح سے چل رہا ہے معاملہ. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ان ٹاپکس پہ بات کی جائے تاکہ ان لوگوں کو سپورٹ مل سکے جو کریئر کی کسی نہ کسی سٹیج پہ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ خدا نخواستہ اسٹک ہیں وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود مینٹورنگ ضروری ہے. دیٹ آلسو برنگس می ٹو دی ٹاپک کہ بہت سال پہلے میں نے ایک ہارورڈ بزنس ریویو میں ایک آرٹیکل پڑھا، کلیٹن ایم کرائسنسن کا آرٹیکل ہے. وہ ان کا ایک بڑا نام تھا، پروفیسر تھے، اور بہت ڈیواؤٹ کرسچین بھی تھے. ان کی اگر آپ ان کے مضامین پڑھیں تو اس سے آپ کو اندازہ چلتا ہے کہ وہ کس حد تک، یعنی ان کا عقیدہ کتنا پکا تھا اور وہ کس حد تک پریکٹسنگ کرسچین تھے. بہرحال وہ ایک الگ ان کی جہت ہے، ان کی وزڈم بے شمار ہے. اور ایک ان کا آرٹیکل تھا بڑے کمال کا جو میں نے اس وقت سے ڈاؤن لوڈ کیا، اور آئی کیپ ریٹرننگ، میں اس آرٹیکل پہ کبھی نہ کبھی واپس جا کے پڑھتا رہتا ہوں. اس کا ٹائٹل تھا ہاؤ ول یو میئر یور لائف. ہاؤ ول یو میئر یور لائف کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی لائف یا درمیان میں زندگی کے کہیں پہ آپ کیسے یہ اندازہ لگائیں گے، اسیس کریں گے، جج کریں گے کہ آپ کی زندگی کیسی رہی. اس کے لیے کوئی یارڈ سٹک چاہیے، کوئی پیمانہ چاہیے، کوئی معیار چاہیے جس کے اگینسٹ آپ کمپیئر کریں گے. اور وہ کچھ معیار انہوں نے اس میں ڈسکس کیے ہیں، جس پہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ایک چیز جو انہوں نے لی وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پرپز ان لائف کیا ہے، ہماری کالنگ کیا ہے. اس کو آپ انگلش میں کالنگ بھی کہتے ہیں کہ جی میری زندگی کا مقصد یہ ہے، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے یہاں پہ. اور یہ بات سمجھ آنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے کہ ہمارے ذمے اللہ نے کیا کام لگایا ہے، چونکہ بہرحال ہم محدود علم رکھتے ہیں اور ہم اپنے تجربات میں بھی قید رہتے ہیں، اور ان سے باہر ہمارے لیے سوچنا ذرا مشکل ہوتا ہے. میں نے بھی بہت سا وقت گزارا، بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کی، بہت کچھ لوگوں سے سیکھا، کتابوں سے بھی سیکھا، اور یہ کئی سال پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش شروع کی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری ٹرو کالنگ کیا ہے، کہ مجھے کیا کرنا ہے. جو میں جاب کر رہا ہوں، جو میں فیملی کی لائف گزار رہا ہوں، وہ سب اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے، لیکن ذاتی طور پہ مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا یہاں پہ. کیونکہ دیکھیے میرا یہ ایمان ہے کہ ہم رینڈملی دنیا میں نہیں آئے، ہم کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اور جو واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی کوئی رینڈملی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ پرپس جڑا ہوتا ہے. وہ ہمیں کبھی سمجھ آ جاتا ہے، اکثر سمجھ نہیں آتا، اور ہم اسی طرح لڑکتے پھرتے ہیں پھر زندگی میں. اور بہرحال زندگی کا ایک وقت ہے، وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتا ہے، اور ہم پھر اسی طرح سے چلے بھی جاتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے پرپز آف لائف، زندگی کا مقصد، اس کو کسی نہ کسی طرح سے ڈھونڈا جائے تاکہ پھر اس کو فالو کیا جائے اور اس پہ پھر کام کیا جائے. مجھے یہ سمجھ آئی ہے، اور کئی برسوں کی محنت کے بعد، کہ میری زندگی کا جو پرپز ہے، ٹرو کالنگ ہے جو میری، وہ مینٹورنگ ہے. مینٹورنگ سے مراد یہ ہے، اور آپ سب لوگ سمجھتے ہیں مینٹورنگ کیا ہوتی ہے. مینٹورنگ سے مراد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو، جو بھی آپ کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں، چاہے وہ آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی اپنی فیملی ہے، بچے ہیں آپ کے، اور بھائی بہن ہیں، یا اور اس طرح سے آپ کے لوگ ہیں، ان سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بہتری لانے کی کوشش کرنا، یعنی لوگوں کو کوچ کرنے کی کوشش کرنا، اور جہاں کہیں وہ مشکل میں پڑ رہے ہوں وہاں ان سے بیٹھ کر بات کرنا، اور کوشش کرنا کہ کوئی اس کا سلوشن وہ نکال سکیں خود سے. بنے بنائے سلوشن دینا اچھی بات نہیں ہے. یہ جو نصیحت کرنا ہے یہ ایک حد سے زیادہ یوزفل نہیں ہوتا. فرض کیجئے میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جناب میں کیریئر کی اسٹیج پہ بڑا پھنس گیا ہوں، آپ مجھے کچھ فرمائیے، مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں. تو آپ میری جگہ نہیں کھڑے، آپ کو میری سچویشن کا نہیں پتہ، آپ نے وہ سارے حالات نہیں دیکھے جس سے میں گزر رہا ہوں.
تو آپ انتہائی سمجھدار ہونے کے باوجود اور انتہائی اچھے آدمی ہونے کے باوجود مجھے وہ مشورہ نہیں دے سکتے جو میرے حالات کے مطابق ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی وزڈم کو استعمال کر کے مجھے میرے ساتھ بیٹھ کے اس سارے معاملے کو ڈسکس کریں تفصیل میں، اور پھر مجھے انکریج کریں کہ میں اب اس نئی سمجھ سے جو مجھے ساری اس ڈسکشن کے بعد آئی ہے، اب میں اپنے لیے ایک راستہ متعین کروں۔ تو سب سے بہتر فیصلہ میں اپنے لیے خود ہی کر پاؤں گا، اور جب میں خود کروں گا تو میں اس پہ عمل بھی کر لوں گا۔ آپ کا مشورہ بڑا صائب ہوگا، بڑا اچھا ہوگا، میں شاید 4 دن کروں گا بھی، پھر میرا دھیان ادھر ادھر ہو جائے گا، پھر میں وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاؤں گا، اور پھر کوئی اور مشورہ ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوں گا۔ سو مینٹورنگ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب سے مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے، اللہ کا شکر ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جہاں بھی ہوں، اور میں چونکہ سینئر مینجمنٹ پوزیشنز میں ہوں، بہت سالوں سے ہوں، بہت لوگوں سے میرا رابطہ ہوتا ہے، بہت لوگ ہیں جو میرے ساتھ ڈائریکٹ کام کرتے ہیں، کر چکے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو انڈائریکٹلی کام کرتے ہیں، پھر میرا ایک لنکڈ ان پروفائل ہے، اس پہ بہت سے لوگ مجھ سے کنیکٹڈ ہیں، کئی ہزار لوگ کنیکٹڈ ہیں۔ میں فیس بک پہ کبھی بھی ایکٹیو نہیں تھا، اب بھی نہیں ہوں، سوائے اپنے بلاگز پوسٹ کرنے کے۔ بہرحال اس کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ ایک میرے کنیکشن ہیں جو ہیں چل رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ بھی ہیں جہاں جہاں بھی کبھی یہ ممکن ہوا ہے۔ سو میں نے کوشش کی ہے، اور میں کر رہا ہوں، اور میں کرتا رہوں گا ٹل آئی ایم، کہ میں مینٹورنگ کرتا رہوں۔ سو میری جو گفتگو آپ سے بھی چلتی رہے گی، اس میں یہ ایلیمنٹ یقیناً آئے گا۔ میں اس پوائنٹ آف ویو سے اور اس اینگل سے ہمیشہ بات کرتا رہوں گا کہ میں مینٹور کر سکوں، میں کوشش کر سکوں کچھ ایسی بات آپ سے کروں جو آپ کے کام آ سکے۔ مشورہ نہیں ہوگا، وہ کوئی اس طرح کی بات ہوگی جسے استعمال کر کے آپ خود سے کچھ آگے لے کے چل سکیں۔ دیر از اے ڈفرینس جو ٹول میں اور سکل میں، جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ فرق ہے۔ ٹول وہ ہے جو جس سے آپ سکل پیدا کر سکتے ہیں، یعنی میں مجھے کوئی ہاتھ میں پیچکس دے دے تو میں اس سے پیچ کھولنا بند کرنا سیکھ سکتا ہوں، تو پیچکس ایک ٹول ہے، اور سکل وہ ہے جو اس پیچکس کو استعمال کرنے سے آئے گا۔ تو سکل سکھانے کے لیے ٹول دینا ضروری ہے۔ سو بہتر یہ ہے کہ ٹول سے شروع کیا جائے۔ تو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ٹولز کی ہم بات کریں، اور وہ میں آپ کو پیش کروں مختلف اوقات میں۔ یہ آج کی ہم ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے، یہ ضروری تھا کہ ہم کچھ چیزیں سیٹ کر لیں، اور اس کے بعد ایک اور میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا اگلی ویڈیو میں، چونکہ اس کا اب ٹائم پھر ختم ہو جائے گا، کہ جو میری اورینٹیشنز ہیں وہ کس طرح سے ہیں، تاکہ جب ہم بات کریں تو ایک دوسرے کو سمجھ سکیں بہتر طریقے سے، اور ایک دوسرے سے ریلیٹ کر سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، بہت خوش رکھے آپ کو، اور بہت کامیاب کرے، آمین۔